ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے اس نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وعدے کی پاسداری، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں مسئولاً تم سے سوال کیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہہ کے جو بھی ہم کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اہل ایمان کی نشانی قرار دی گئی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کیا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے اور ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، تو ان میں فرمایا کہ ان کی دو نشانیاں، ایک یہ ہے کہ اپنی امانت کو پورا کرتے ہیں وہ، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور دوسرا وعہدہم راعون، کہ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وعدے کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی چیز کا اپنے اوپر لازم کر لینا، کسی قول کے ذریعے، تحریر کے ذریعے یا کسی بھی انداز کے ذریعے کسی بات کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کو وعدے کی تعریف سے تعبیر کیا گیا۔ اور پھر انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بحیثیت مسلمان انسان پر دو چیزیں ہیں، کچھ وعدے وہ ہیں کہ جو ہم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کیے ہیں بحیثیت مسلم، اور کچھ وعدے وہ ہیں کہ جو ہم آپس میں کرتے ہیں، اور یہ لازم ہے ایک وعدہ تو جو اللہ سے ہم نے کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اور حقوق اللہ کے اعتبار سے جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہیں ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کفر سے باز ہو گیا، شرک سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اور جو سب سے بڑا ظلم جسے قرار دیا گیا شرک، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ پھر اعمال کے ذریعے یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جو عبادات بندے کے ذمہ لازم ہیں، اور پھر جو حقوق العباد کے حوالے سے رشتہ داریاں نبھانے کا معاملہ، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں لازم قرار دی ہیں، اس اعتبار سے عبادات اور معاملات، ان دو چیزوں کو بندہ بیلنس کر کے چلے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ بندے نے کیا ہے بندہ اس کو پورا کر رہا ہو۔ اور پھر ہمارے یہاں لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں آپس میں بھی انسانوں میں کوئی کاروباری معاہدہ ہو جاتا ہے، یا نکاح کے ذریعے عہد و پیمان ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فلاں دن یہ کام کر دوں گا یا فلاں دفعہ یہ کام کر دوں گا۔ اس میں لفظ وعدہ بولنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی وعدہ لکھا جائے پہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بلکہ اگر آپ نے کوئی بات ایسے ہی کر دی ہے ٹھیک ہے اس کام کو میں کروں گا یا اس کام کو نہیں کروں گا، تو دونوں صورتوں کے اندر آپ کا جو ارادہ ہے وہی آپ کا وعدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن وعدہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے یا اس کو قسم کے ساتھ جو موقت کر دیے جاتے ہیں، پھر تاکید اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ چاہے زبانی وعدہ ہو چاہے تحریری معاہدہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو تو اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ لین دین کا معاملہ کیا بعثت سے قبل، یعنی اعلان نبوت سے قبل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، عبداللہ نام آیا ان کا جو روایات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کوئی معاہدہ کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ میں گھر جا کر بھول گیا، حالانکہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن اس سے قبل ہی آپ یہ دیکھیے کہ حضور اپنے وعدے کی کتنی پاسداری فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک وہیں تشریف فرما رہے، 3 دن بعد اس شخص کو یاد آیا کہ اوہو میں نے تو رقم کی جو لین دین تھا وہ پورا کرنا تھا۔ جب وہاں پر پہنچا تو حضور نے صرف اتنی بات ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تمہارے بھول جانے کی وجہ سے مجھے شدید مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ 3 دن کسی کا انتظار کر کے کہیں بیٹھے رہنا تو یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے اگلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کو پورا کریں، کیونکہ مسلمان کی نشانی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے اندر حسن ہے۔ مسلمان اپنے قول کا پکا، اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے۔ منافق کی نشانی کے طور پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا جو بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی اپنی طرف کی بات کرے گا وہ، اور اپنی گفتگو کے اندر بات اس انداز سے کرے گا کہ وہ بات جو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہوگی، تو بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسرا فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ
اس امانت میں خیانت کرے گا، اور تیسرا فرمایا کہ اذا وعد اخلفا، جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ اللہ، تو لہٰذا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جو مومن کی نشانی ہے، فرمایا کہ تم میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو یا اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو چند باتیں جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی سے قولی وعدہ کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا، اور بغیر کسی عذر کے کہیں اور میرا سلسلہ بن گیا تو میں وہاں چلا گیا، اور اطلاع اس بھی کا نہ مطلب دی، اطلاع بھی نہ دی اور صحیح عذر بھی پیش نہ کر سکا، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ صحیح، میں نے آپ سے کہا کہ میں رات 10 بجے آپ سے ملاقات کروں گا، اور میرے 10 اگر رات 2 بجے بجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے خاندان کے اندر معاملات ہوتے ہیں، قبائل کے اندر معاملات ہوتے ہیں، دو ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ریاست اور عوام کے درمیان کچھ حقوق جو ہے اس اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جہاں جس نے جو وعدہ کیا ہو اس پر لازم ہے کہ وعدے کی پاسداری کرے، کیونکہ مسلمان کو کبھی زیب نہیں دیتا کہ اپنے عہد سے وہ پھر جائے۔ لہذا مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وعدے کو پورا نہ کر کے کوئی سرخرو ہو بھی جائے، لیکن فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدے کو پورا نہ کرے گا یہاں پر قیامت میں پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کمٹمنٹ جس سے کریں، وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور یہ جو نقطہ بیان کیا ہے اس آیت کی روشنی میں جو مفتی صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی، یہ ہمارے روزمرہ زندگی کا معاملہ ہے، یعنی نہ جانے صبح سے شام تک ہم کتنے وعدے کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے تحریری کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے زبانی کرتے ہیں، جیسے بتایا گیا کہ خاندانی معاملات میں بھی کرتے ہیں۔ تو خیال رکھنا ہے کہ وعدہ تب ہی کریں جب اسے پورا کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہو یا اس کے ذرائع موجود ہوں۔ نہ کر سکیں پورا تو پھر اسی وقت بتا دیا جائے کہ میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا، کوشش کر کے دیکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، سوال ہمارا، جواب آپ کا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔